قربانی زمانہ جاہلیت میں کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ ذبح کرنے ہیں، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، پوری کر لوں مقام بوانا پر۔ اس حدیث پہ غور کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ دیگ اللہ نام کی پکائی ہے لیکن بانٹیں گے بابا جی کے دربار کے ساتھ، ہے اللہ نام کی لیکن اس کی نیاز، اس کی تقسیم جو ہوگی وہ درگاہ سے کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ آؤ ذرا اس حدیث میں یہ نقطہ بھی سمجھ لو۔ فقال هل كان فيه وثن من اوثان الجاهليه، آقا علیہ السلام نے پوچھا بوانا پر اونٹوں کی قربانی کی منت ماننے والے، وہاں پر کسی دور میں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں تھا؟ آج نہ صحیح، اب نہ صحیح، کبھی کسی دور چل رہا، کہا نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کبھی میلہ تو نہیں لگا، کبھی مرید تو نہیں آئے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کرتے ہری، مولویوں سے بڑھ کے تیری مت مری، کبھی وہاں پر میلے تو نہیں لگے، کوئی بت، کوئی دربار، کوئی میلہ، کوئی عورت، کوئی ساری چنڈی، کوئی کالا جھنڈا، کوئی عرب، کوئی گھوڑا، کبھی تھا؟ آج نہ صحیح، زمانہ جاہلیت میں صحیح، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کبھی میلہ لگا، نہ کبھی عرس لگا، نہ کبھی وہاں پر کوئی بت تھا، نہ دربار تھا، نہ مزار تھا، نہ درگاہ تھی۔ کہا جاؤ اور اپنی نظر کو پورا کرو۔ سمجھ کیا آیا حدیث سے کہ اگر وہاں پر بت ہوتا اور اگر وہاں پر میلہ لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹوں کی قربانی کی اجازت نہ دیتے۔ اس نے اونٹ کس کے لیے ذبح کرنے تھے؟ پھر نبی نے یہ کیوں پوچھا کہ وہاں بت تو نہیں تھا، وہاں درگاہ تو نہیں تھی، وہاں میلہ تو نہیں تھا؟ اس لیے ذبح کرنے والے کی منت تو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پرانے عقیدے رکھنے والا کوئی وہاں سے گزرے تو کہ اچھا شاہ جی نے بھی 9 محرم میں دیکھ جھاڑی، یہ ہمارے باپے کی یاد میں ہو رہا ہے، تم تو اللہ کے لیے کرو۔ دیکھنے والے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری اسی میلے کی یاد میں میلہ منعقد ہو رہا ہے جس دن کافر اور مشرک عبادت کرتے ہو، جس مقام پہ کرتے ہو، اس مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہو، اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ میں نے دیکھ تو اللہ نے آپ کی پکائی ہے، بانٹوں گا درگاہ پر جا کر۔ آپ درگاہ پہ جا کر بانٹیں گے، آپ کے تو دل میں ہے کہ یہ اللہ نام کی ہے، دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں آگے۔ اس کی دوسری مثال سمجھ لو، کوئی بندہ 9 محرم کو دیگ پکائے، 10 محرم کو سبیل لگائے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی، اب وہ تو اللہ کے لیے لگانا عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، مواحد ہے، لیکن جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے ہیں، کالا شاہ کالا، وہ کالے کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی بنتا ہے، ہماری پارٹی ہے۔ وہ کالے اس لیے کہ 10 محرم کو کسی شیعہ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوسرے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو سفید کپڑے پہنے، آج تو حسین شہید ہوئے، کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو ماتم کا کالا لباس پہن۔ اس نے کہا کپڑے کالے ہو یا سفید فرق نہیں پڑتا، دل کالا ہونا چاہیے۔ میں اندروں کالا بس کافی، کپڑے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ 9 محرم کو دیکھ چڑھاؤ گے، 10 محرم کو دیکھ چڑھاؤ گے، 11ویں والے دن دودھ کی نیاز دو گے، نظر اللہ نیاز حسین کا آواز لگانے والے فقیر کے کشکول میں روپیہ ڈالو گے، دیکھنے والا کہے گا ہماری برادری کا بندہ ہے، اور حزب اللہ کبھی حزب الشیطان کی مشابہت نہیں کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ نظر ماننا، نیاز دینا عبادت ہے، کس کی؟ خالص اللہ کی، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نظر میں
کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. قرآن حکیم کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. اتنا خطرناک دن، اس دن سے ڈر کے اپنی نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں. کچھ لوگ نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ نظریں درگاہ کے لیے پوری کرتے ہیں. کیسے؟ آپ طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر بال کاٹتے ہیں. اب یہ بال کاٹنا کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ ٹھیک کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. کبھی جھانکے اپنی برادری کے اندر بھی، وہاں سارے سر پہ ٹنڈ ہوتی ہے، ایک لٹ یہاں سے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. دیکھی یا نہیں دیکھی؟ کبھی دیکھی؟ لٹوں والی سرکاریں دیکھی ہیں؟ پھر لسوڑی شاہ کے دربار کی لٹیں چھوڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ یہ بابا جی کے نام پہ ہے. دربار پہ آ کر کہتے ہیں بابا بیٹا دے دے، پہلا بیٹا تیری نیاز پہ دوں گا. ہم غیروں کی کیا بات کریں، ہم خود اس کا وعدے کے تھے. میرے 3 بھائی پیدا ہوتے فوت ہو جاتے، 3 بھائی فوت ہوئے. میرے ماموں نے آ کر میرے بابا سے کہا اللہ میرے ابا جان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. وفات پائی اور کٹر مواحد ہو کر وفات پائی. 74 سال کے بعد اتنے پکے مواحد بنے. ایک مرتبہ اکٹھے بیت اللہ میں آئے. ابو عمر بنگالی بابا حرم میں درس دیا کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 74 سال کی. ابو عمر بابا جی نے کہا بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے میری عمر 16 سال ہے. بیت اللہ میں مجمع لگا ہوا اسی طرح، وہ سارے ابا جان کو دیکھے، بوڑھا آدمی سفید داڑھی آنکھوں پہ نظارہ لگا ہوا ہے اور یہ مذاق کر رہا ہے. انہوں نے پھر پوچھا بابا جی کتنی؟ کہا بھائی کافر تھا 16 سال میں نے مسلمان ہوا. 16 سال کا پچھلی کو کیسے گنو؟ میرے بابو نے کہا اب جو بچہ پیدا ہو اس کو حسین کے نام پہ وقف کر دینا، حسین کا ملک بنا دینا. بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان حافظہ اللہ جن کی کتاب نماز نبوی ہے، وہ پیدا ہوئے، ابا جان نے ان کے پاؤں میں حسین کا کڑا باندھا، امام ضامن باندھا اور حسین کا بیٹا بنا دیا. اور پھر جب اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی تو مواحدوں کا عالم بنا دیا. ایک نظر اللہ نام کی، ایک نظر دربار کے نام کی. بابا بیٹا دے، تیرا بیٹا تیرے نام پہ بخشوں گی. بابا اولاد دے دے، تیرے نام کی لٹ چھوڑی گئی ہے. بابا یہ کر دے، 9 راتیں آ کر تیرے دربار پہ چیلا کاٹوں گی. کٹتا ہے 9 راتیں یا نہیں کٹتا ہے؟ دربار جو بدماشی کی اڈے، جو بدکاری کے اڈے، جو زنا کے اڈے، جو ہیروئن اور پاؤڈر کے اڈے، وہاں پر مسلمانوں کی عورتیں جا کے راتیں کاٹتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نظر عبادت ہے خالص ایک اللہ کی. اللہ کے علاوہ جب کسی کے نام کی نظر مانی جائے، کسی کے نام پہ نگاہ کیا جائے، نیاز کی جائے، وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے. اسی لیے قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. تم اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتے ہو یا اللہ کے لیے جو نظریں مانتے ہو، اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے. ایک فقیر آ کر کہے اور واللہ دل سے دعائیں نکلتی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام سعود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اس سعودیہ کے اندر توحید کا کام کیا، انقلاب برپا کیا، توحید کو ایسے بچوں کے دلوں میں بٹھایا. رب محمد کی قسم یہاں کے فقیر بھی مسلمان اور مواحد. ہمارا فقیر تو آتا ہے نا نظر اللہ نیاز حسین. میں مدینہ شریف جا رہا تو ایک فقیر مجھے راستے میں ملا. پیٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی روکی، تیل بھروایا. واللہ اس فقیر میرے ہٹا کٹا بڑا پکا نوجوان، میرے جی میں تھا کہ یہ مستحق نہیں، اس کو نہیں دینا. لیکن اس کا جملہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے بے اختیار بٹوا نکالا، پیسے بھرائے. اس نے کہا آتنی مما آتاک اللہ، مجھے اس مال میں سے دے، مجھے اس مال میں سے دو جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے. تیرے بات کا نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے مجھے دے. ہمارے یہاں کہتے ہیں پنجتن پاک دی خیر ہوئے، وہ مشرک ہے، غیر اللہ کے نام
نام پہ مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا حرام ہے، اور نظر نیاز نفقہ خرچ کرنا